بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے۔ عبد المالک مجاہد۔ 47واں موضوع، دور اندیشی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، دو آدمی ایک قریشی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے پاس 100 دینار بطور امانت رکھ کر کہا، جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر اپنا مال طلب نہ کریں تب تک آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ ہم دونوں کی موجودگی میں امانت واپس کرنا ہے۔ اس عورت نے ان کی امانت رکھ لی اور اس پر 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اس خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جو 100 دینار ہم نے تمہارے پاس امانت رکھے ہیں مجھے دے دو۔ خاتون نے امانت اس کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگی، تم دونوں ساتھیوں نے میرے پاس امانت رکھتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تم میں سے ایک کی غیر موجودگی میں مال دوسرے کے حوالے نہ کروں، اس لیے میں امانت تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے خاتون کے اہل خانہ اور اس کے پڑوسیوں سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے اس خاتون سے سفارش کی کہ اس کو امانت دے دو کیونکہ اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں کے بے حد اصرار اور سفارش پر اس عورت نے امانت اس شخص کو دے دی۔ ادھر اس بات کو 1 سال اور گزر گیا تو دوسرا شخص جس کو اس کے دوست نے مرا ہوا ظاہر کیا تھا اس عورت کے پاس آیا اور آ کر امانت طلب کی۔ خاتون نے بتایا، تمہارا دوسرا ساتھی آیا تھا اور اس نے بتایا کہ تمہاری وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے امانت اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص اس عورت سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ میں تو زندہ سلامت ہوں، میری امانت واپس کرو۔ عورت نے کہا کہ میں تو رقم تمہارے ساتھی کو دے چکی۔ اب اس نے عورت کے خلاف مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا اور چاہا کہ اس کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیں۔ اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر فرمایا کہ اس مقدمے کو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق خود ہی دونوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے بیانات سنے اور معاملے کو بھانپ گئے کہ اس عورت کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم نے اس خاتون سے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ مال ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کے حوالے مت کرنا؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں، یہ شرط تو رکھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا مال ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ساتھی کو بلا لاؤ تاکہ میں تم دونوں کا مال تمہارے سپرد کر دوں۔ 48واں موضوع، دربار رسالت میں ایک خاتون کا شکوہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ درازی عمر کے سبب اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر ان سے تکرار کرنے لگی۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے پہلے طلاق کا یہ طریقہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دیں۔
اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر خولہ رضی اللہ عنہا اپنی پڑوسن کے ہاں گئیں، ان سے چادر مستعار لی، اپنے جسم کو لپیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے خولہ، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرو۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال اور جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس بن صامت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ واضح رہے کہ یہ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا قریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اپنی طرف سے اس کو ایک ٹوکڑا بھجوائیں گے کھجوروں کا تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ خولہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اللہ کے رسول، ایک ٹوکرا میں بھی اپنے خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم نے درست قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنایا۔ اوس بن صامت حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد تھے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔